السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ حسن فرید صاحب ہیں، فزکس اور سائنس پڑھاتے ہیں۔ وہ فزیکلی کر کے دکھاتے ہیں اور پریکٹیکلی طور پہ جو چیز ہے اس کو بنا کر اسی طرح بچوں کو سکھاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، آپ یوٹیوب چینل ہے ان کا، حسن فرید صاحب کے نام سے، حسن فرید۔ تو انٹرویو لے رہا تھا ایک اردو پوائنٹ کا اینکر۔ اس نے ایک بات کی کہ آپ یہ بتائیں کہ کوے اور پرندے جو ہیں تاروں پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کو کرنٹ کیوں نہیں لگتا؟ یار دیکھیں، یہ کوئی ایسا سوال نہیں کہ سائنسدان آ کے بتائیں گے۔ تو انہوں نے بتایا، الحمدللہ مجھے معلوم تھا۔ تو انہوں نے بتایا کہ جب تک زمین کا جو کنیکشن ہے اس کے ساتھ ٹچ نہ ہو، کرنٹ نہیں لگتا۔ اگر آپ کوا بیٹھا ہے، کوا دوسری تار پہ بیٹھا ہے، ایک کوا دوسرے کوے کو چونچ ملائے گا تب وہ کرنٹ سے مرے گا، اور لٹکے ہوئے آپ نے دیکھے ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا ایک تار کو تو آپ بھی جمپ لگا کے، نیچے ہے جمپ لگا کے جو زمین ہے اس سے ٹچ نہ ہو آپ کے قدم، آپ اس کو چپک جائیں جمپ لگا کے، آپ کو بھی کچھ نہیں کہے گی۔ جب تک آپ دوسری تار کو ٹچ نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کو کچھ نہیں کہے گی۔ بڑا ایک سادہ سا سوال ہے، لیکن میرے بھی ذہن میں نہیں تھا، اکثر لوگوں کے ذہن میں نہیں ہوتا کہ ہمیں تو کرنٹ لگتا ہے لیکن کووں کو کیوں نہیں لگتا، پرندوں کو کیوں نہیں لگتا۔ تو ماشاءاللہ حسن فرید صاحب نے ایسے بتایا، ان کی زبان سے سننا بڑا اچھا لگتا ہے۔ بڑے پوائنٹ انہوں نے بتائے اور ملین کے حساب سے لوگ ان کو دیکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ ان کا پڑھانے کا انداز جیسے میرے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ اسکولوں اور کالجز میں انگلش کی گرامر پڑھائی جاتی ہے، اردو کی گرامر پڑھائی جاتی ہے، اور دھوکہ اور زیادتی کی جاتی ہے تو قرآن کے ساتھ کی جاتی ہے۔ قرآن پاک کو لفظی ترجمے کے ساتھ طوطے کی طرح رٹایا جاتا ہے۔ اس کی اگر گرامر پڑھائی جائے تو انسان کو جو ہے وہ پتہ لگتا ہے کہ یہ ماضی ہے، حال ہے، یہ بات کس طرح ہو رہی ہے، کیسے ہو رہی ہے۔ تو اسی طرح حسن فرید صاحب بھی وہ جو بھی چیز ہے وہ پھر بنا کے وہاں پہ فزیکلی بنا کر بچوں کو سمجھاتے ہیں، ایسے بنائی جاتی ہے، ایسے بنائی جاتی ہے۔ پھر اس کو پریکٹیکلی طور پہ چلا کے اپنے ہاتھ پہ اپنے بالکل اسی طرح کر کے دکھاتے ہیں آخر تک کہ یہ ایسے بنے گا۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہماری رشتے میں دادی لگتی تھی، تو ان کے گھر طوطا تھا، تو طوطے کو سکھایا ہوا تھا کہ بی بی جی میں کو بلی چاہیے نہیں ہے، بی بی جی میں کو بلی چاہیے نہیں ہے۔ تو اس کو اگر بلی دکھا کر فزیکلی طور پر، یا پھر اس کو ہاتھ میں اٹھاتے پھر بھاگتے، فزیکلی طور پہ اس کو ہاتھ لگا کر یا پھر بلی دکھا کر سامنے، جیسے ایک طوطا پالا ہوا تھا ایک شخص نے، تو
اچھا وہ بات درمیان میں رہ گئی، وہ بلی کو جب اس طوطے کو جب بلی نے کھایا، اس کے منہ میں تھی، وہ پھر کہہ رہا تھا کہ بی بی جی مجھے جو ہے نا بلی اٹھا کے لے گئی، بی بی جی مجھے بلی اٹھا کے لے گئی۔ اس نے کہا اب کیا کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح میرے استاد مثال دیا کرتے تھے کہ طوطا پالنے والا شخص، اس نے کہا کہ جال ہوتا ہے، جال میں کبھی پھنسنا نہیں، اگر جال میں پھنسے گا تو تجھے جو ہے وہ لے جائے گا۔ اور وہ پھر اس نے نہ جال دکھایا کہ کس طرح کا جال ہوتا ہے، اس طرح تمہیں ڈالے گا، بچ کے رہنا۔ طوطے کی طرح جو پڑھائی لکھائی رٹائی جائے وہ ذہن نشین نہیں ہوتی، نہ اس کے پلے پڑتی ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو اسی لیے قرآن پاک کو گرامر کے ساتھ پڑھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ماضی میں بات ہو رہی ہے یا حال میں بات ہو رہی ہے یا یہ مستقبل میں ہو رہی ہے، کس طرح ہو رہی ہے۔ تو قرآن پاک کے ساتھ یہ بالکل سراسر زیادتی ہے۔ میرے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ قرآن پاک کا حق ادا نہیں ہوتا، کہ قرآن پاک کو اول تو گرامر کے ساتھ، پھر اس کے ساتھ جو ہے آپ تفسیر اور تشریح کے ساتھ پڑھا جائے تو تب مزہ آتا ہے کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے، کس وقت اتری اور کس واقعے رونما ہونے پر اتری، اور اس کا پس منظر کیا ہے۔ قرآن پاک کو پڑھنے کا مزہ تو تب ہے نا کہ پس منظر پتہ ہو، معلوم ہو۔ تو جو علماء مدارس میں پڑھاتے ہیں طلباء کو، وہ اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ ایک محبت تو ہو جائے گی اگر لفظ بلفظ بندہ پڑھے، محبت اور ثواب بھی ملے گا، لیکن وہ حق ادا نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دنیاوی باتوں کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔